شغوف إلى ربه أحب رضاه یہ پڑھ لیں گے، پھر ایک ایک شعر کر کے اس کی تشریح بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے پہلا شعر ہے، شاعر کہہ رہے ہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، کہ عشق کے بازار میں جب تک تو بکا نہیں، اپنے آپ کو اپنی تھی کو بیچ نہ دیا، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جب تک تو نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھایا، پھانسی کے تختے پہ چڑھایا نہیں، جب تک تو نے اپنے آپ کو عشق یعنی اللہ کے عشق کے بازار میں بیچا نہیں، اور پھر اللہ کے عشق میں اپنی خواہشات کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں۔ یہ جو پیار ہے اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ تجھے ایسے ہی مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا تقرب مل جائے، تو یہ تقرب ایسا نہیں کہ پلیٹ پہ پڑا ملے گا، اس کے لیے محنت ہے، اور یہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، تعلق مع اللہ، اللہ کا کامل عشق مل جانا، یوں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ مل جانا، یہ کائنات کا سب سے اونچا انعام ہے کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے، یہ کائنات کے سب سے اونچی چیز ہے۔ تو یہ اتنے تجھے سستا مل جائے گا، اس کی شرطیں ہیں، اس کی شرط ہے۔ باہو رحمۃ اللہ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرن تو پہلے مر جائیے باہو، مرنے سے پہلے مر جائیے، یعنی اپنی خواہشات کو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، مار دیں۔ تو یہاں بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک تو نے عشق بازار میں اپنے آپ کو بیچ نہیں دیا، اب تو غلام ہو گیا، اپنے محبوب کا تو پورا غلام ہو گیا۔ جب تک تو غلام نہیں بنا اپنے محبوب کا، غلام کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آقا کی کلی اطاعت کرتا ہے۔ غلام کے کوئی غلام کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، کوئی حق نہیں ہوتے، سارا حق آقا کا ہوتا ہے۔ جب یہ غلام اور یہ سسٹم چلتا تھا تو اس کے غلام کا کوئی آقا اس کو چاہے مار دے، اس کو پیٹے، اس کو بہترین کھلائے، وہ آقا کے اوپر ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ جب تک تو یوں سمجھ کہ جب تک تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نہیں اختیار کرتی، اور اپنے اختیارات سے مبرہ نہیں ہو گیا، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جب تک تو نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو پھانسی پہ نہیں چڑھا دیا۔ پھانسی پہ چڑھتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ آدمی مر جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح جب تک تو نے کلی طور پہ اپنے خواہشات کو پھانسی کے تختے پہ نہیں چڑھا دیا، تب تک وہ کیا کہتے ہیں، پھر آگے کیا کہتے ہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں۔ اتنا سستا سودا پیار نہیں ہے، یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے، انتہائی قیمتی چیز ہے، یہ تجھے ایسے ہی مل جائے گی۔ ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، اتنی آسانی سے، سوکھا آسانی سے، وہ کہتے ہیں ایڈا اتنی آسانی سے یار بھی نہیں ملتا، اس کے لیے کاوش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، زندگی قربان کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی جب یار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جس سے کوئی بہتر یار نہیں ہے، وہ بھی جب تمہارا معشوق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جس سے کوئی اور بہتر معشوق کائنات میں نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے؟ دیکھو نا، اللہ پاک جنت کے لیے قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو، مفہوم ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں، تم آزمائے جاؤ گے، اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، اپنی اولادوں سے آزمائے جاؤ گے۔ تو عشق آسان نہیں ہے، عشق آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے قربانی مانگتا ہے، اور محبوب بھی ٹٹولتا ہے، وہ ٹرائل اور ٹیسٹ میں ڈالتا ہے
حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام دیوان میں اس طرح شروع کچھ ہوتے ہیں جس کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ حافظ میں تو اور شراب کے پیمانے لا کہ میں تو سمجھتا تھا یہ عشق کوئی بڑی آسان چیز ہے، مگر یہ تو بہت مشکل چیز ہے۔ تو شراب محبت الہی کی شراب، یہ ان صوفیاء کا جو کلام ہوتا ہے وہ ایسا نہیں جیسے جو نظر آ رہا ہے، اگر وہ شراب کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے معشوق کی وہاں بات کر رہے ہوتے ہیں، معشوق سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ شراب اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کی شراب۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ وہ کیا اتنا آسان ہے، بس اتنا جان لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہاں تو شرط ہے کہ جب تک اپنا آپ کو عشق کے بازار میں بیچو گے نہیں، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرو گے، تب تک معاملہ شروع نہیں ہوگا۔ اس طرح یار اتنا آسان ملے گا نہیں۔ جے تو ایک عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گاڑے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، کئی جنگل گاڑے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں، جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ شاید کہہ رہے ہیں کہ کئی جنگل گانے پیندے نے، اپنے محبوب کی تلاش میں کئی جنگل پھرنے پڑتے ہیں، اس کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں کئی جنگل لنگنے پیندے نے، یعنی کئی جنگلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، کئی دوزخوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیا معنی؟ دوزخ ظاہری بات ہے تکلیف کی جگہ نا، انسان کو اپنے محبوب کی تلاش میں تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنا بھی پڑتی ہیں، اور محبوب بھی آزماتا ہے کہ یہ واقعی میرا سچا عاشق ہے یا صرف دعوے ہی دعوے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلا کے گھر کے قریب مسجد میں کئی مجنوں آ کے بیٹھے، کئی لوگوں نے کلیمنٹ آ گئے کہ ہم مجنوں ہیں، تو لیلا روز اپنے خادم کو بھیجتی حلوہ لے کے کہ یہ جاؤ مجنوں کو دے آؤ، تو جب وہ حلوہ لے کے جاتا خادم تو سب آتے بھئی یہ ہم
ہم مجنون ہیں ہمیں دو، ہم مجنون ہیں ہمیں دو۔ تو ایک دن لیلا نے کہا کہ آزمانے کے لیے حلوے کی جگہ اس نے کیا کیا، خادم کو بولا کہ وہ جو تاش ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھری رکھی اور اس کے اوپر کپڑا بڑا خوبصورت ڈالا، بولا یہ لے کے جاؤ اور بولو کہ آج لیلا نے حلوہ نہیں بھیجا، آج لیلا نے یہ کہا ہے مجنوں کو کہ آج اپنا ایک پاؤ گوشت مجھے دے۔ تو جب حسب عادت وہ خادم پہنچا تو سب نے بولا ہاں ہم مجنوں ہیں، ہم مجنوں ہیں، ہم مجنوں ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی آج تو لیلا نے یہ چھری بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ایک پاؤ گوشت اپنے جسم کا کاٹ کے دو۔ تو جیسے اس نے بولا تو سب نے کہا بھائی وہ مجنوں بیٹھا ہے، وہ والا گوشت والا مجنوں وہ بیٹھا ہے۔ کہتے مجنوں کے پاس ہو گیا تو اس نے کہا کون سی جگہ سے اس نے مانگا ہے، اس نے پیر سے بھی کاٹا اور دوسرے پیر سے بھی کاٹا اور بازو کے لیلا نے مانگا ہے، کہاں سے مانگا ہے، ہو سکتا ہے اس کو یہ گوشت پسند ہو سکتا ہے وہ پسند ہو۔ تو عشق میں اپنے آپ کو اس طرح قربان کرنا پڑتا ہے، اور محبوب امتحان بھی لیتا ہے۔ یہ جو کلام ہے دراصل معرفانہ کلام ہے نا، تو محبوب اللہ پاک امتحان بھی لیتا ہے۔ جب خاص طور پہ ہم اس رستے میں چلتے ہیں نا، دین کی طرف آتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، چاہے لفظی طور پہ چاہے غیر فطری طور پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے رستے کے مسافر بن گئے ہیں، ہم تو اللہ کے متلاشی بن گئے ہیں۔ تو پھر اگر سچے ہو تو امتحان بھی آئے گا، اور امتحان میں تم جب پاس ہوگے تو اس کا انعام بھی آئے گا۔ تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی جنگل گھومنے پڑتے ہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، کئی دوزخوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جیڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، جو عاشق بن کے سکھ آرام ڈھونڈے، ہے تو عاشق، دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ میں عاشق ہوں، کہتے ہیں جو عاشق بن کے سکھ ڈھونڈتا ہے ਉਹਦੀ قسمت وچ دیدار بھی نہیں، پھر اس کی قسمت میں دیدار الہی نہیں ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ کیا ہوگا کہ آپ کی محبوبہ کا فون آیا ہے کہ آپ آؤ مجھے فلاں جگہ ملو، اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی بارش بہت ہو رہی ہے، یہ بارش ختم ہوگی تو میں آؤں گا۔ کمفرٹ زون نہیں۔ جب جہاں عشق ہوتا ہے وہاں حجتیں نہیں ہوتی، آگ ہے، بارش ہے، پانی ہے، معشوق کا حکم آ گیا، بس اب وہ پورا کرنا ہے۔ جیسے اس مثال میں لیلا نے کہا مجھے تمہارے بدن کا گوشت چاہیے، تو اس نے حجت نہیں کیوں گوشت چاہیے، ارے کیا اس علاقے کے گائے بکریاں ختم ہو گئے ہیں، یہ کچھ نہیں، بس کہا ہے نا معشوق نے، حکم الہی آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، جو عاشق اب کلیمنٹ کا ہے کہ میں عاشق ہوں اور پھر سکھ ڈھونڈتا ہے، آرام۔ عشق تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے، کسی چیز کا بھی عشق جب اندر سرایت کر جاتا ہے نا تو محبوب کے بغیر چین نہیں ہوتا۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں، انسان کو بے چین کر دیتا ہے، انسان کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا کرتا ہے۔ حقیقی عشق تو اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، پھر اس کی قسمت میں دیدار نہیں ہے۔ جو اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے، ہمارے سلوک کی بھی حقیقت ہے، ہمارے کام کاروبار کی بھی یہ حقیقت ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ جی اپنے کمفرٹ زون میں رہیں، اپنے آرام میں رہیں، دکان ہم 2 بجے کھولیں، تو آپ بتائیے وہ دکان کیسے چلے گی؟ آپ کو محنت مشقت صبح صبح کھولنا پڑے گا دکان، چاہے آپ کو نیند آئی ہے یا چاہے مشقت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر مشقت لازم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مشقت نہیں کرتا پھر اُدی قسمت میں دیدار بھی نہیں، پھر اس کو اپنے محبوب کا دیدار نہیں ملتا۔ جب تک وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلا تو پھر اس کو اپنے محبوب کا دیدار نہیں ملے گا۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جڑا
کے عاشق سکھ ڈھونڈے ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲੋਂ ਵੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਥੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲੋਂ ਵੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਥੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ دل دیتیاں بانجھ نہ پیار ملے کہتے ہیں دل دیے بغیر پیار نہیں ملتا دل دینا پڑتا ہے صرف دیتیاں بانجھ نہ یار ملے اپنی جان قربان کرنی پڑتی پھر یار ملتا ہے اس کے بغیر یار نہیں ملتا عشق میں دل دینا پڑتا ہے پھر اپنی خواہشات سے خالی ہونا پڑتا ہے اپنے محبوب کا غلام بننا پڑتا ہے سر دیتیاں بانجھ سر بھی دینا پڑتا ہے اپنی خواہشات سب ختم اپنا وجود سب ختم اور جب تک یہ دے گا نہیں اس کے بغیر جو ہے وہ یار نہیں ملے گا اور پھر کیا کہتا ہے شاعر جو اس مولوی مل جاوے جو اگر وہ اس قیمت میں بھی ہمیں مل جائے ایتھوں سستا اور وپار بھی نہیں وپار کہتے ہیں کاروبار کو کہتے ہیں اگر اس قیمت میں کہ آپ نے اپنا دل بھی دے دیا اور جان بھی دے دی اور پھر بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مل گیا تو کیا کہتے ہیں کہ اس قیمت میں بھی تجھے مل گیا تو ایتھوں سستا سودا ایتھوں سستا اور وپار بھی نہیں اس سے سستا اور کاروبار کوئی نہیں ہے یعنی اتنا وپار ٹریڈ ٹرانزیکشن وہ کہہ رہے ہیں اس سے سستا ٹرانزیکشن کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اب یہ دیکھیں ایک طرف آدمی کہہ رہے ہیں میں نے تو اپنا دل و جان دے دیا ہے تو اپنا سارا اپنا آپ دے دیا جو کل میرے پاس ہے سب لٹا دیا ہے وہ کہتے ہیں اگر اس کے عوض بھی تجھے سب لٹانے کے بعد کلی اپنا 100% لٹانے کے بعد بھی ظاہری اور باطنی اللہ اگر مل جائے تو اس سے سستا کاروبار اس سے سستا معاملہ اس سے سستا ٹرانزیکشن کوئی نہیں دل ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲੋਂ ਵੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਥੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੌਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ, ਡਿੱਠੀ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਠੀ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁछ समझ ना आवे लोगों ਨੂੰ, यानी लोगों को ये समझ में नहीं आती कि वो कादे नाल शहीद करे, वो किस चीज़ से हमें हमारे दिल के आर पार हो जाता है, क्या क्या उसका हरबा क्या है, क्या इस्तेमाल करता है। कुछ समझ ना आवे लोगों ਨੂੰ वो किस चीज़ नाल शहीद करे, डिठी यार दे हाथ तलवार भी नहीं, यार के हाथ में हमने तलवार भी नहीं देखी, बज़ाहिर कोई उसके हाथ में कोई ऐसी वार के लिए कोई असला भी नहीं है, डिठी यार दे हाथ तलवार भी नहीं, पर खाली जानदा कोई वार भी नहीं। उसके हाथ में कोई तलवार कोई ऐसा हथियार तो नहीं देखा, मगर अजीब बात है खाली जानदा कोई वार भी नहीं। तो उसके मोहब्बत में वो किस तरह हमारे दिलों में सरायत कर जाता है, किस तरह अपनी याद में हमें तड़पा देता है। तो कुछ हमें बज़ाहिर कुछ समझ भी नहीं आता, कोई बज़ाहिर सबब भी समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह किस तरह दिल में आता है और किस तरह वो उसकी याद हमें तड़पा देती है। कुछ समझ ना आए लोगों ਨੂੰ कि वो कादे नाल शहीद करे, वो क्या उसका मोटरस ऑपरेंडा है, क्या है तरीका, क्या है, क्या चीज़ इख्तियार करके ये कैफियत पैदा करता है कि नज़र तो नहीं आता पर खाली जानदा कोई वार भी नहीं। उसकी हर इस चीज़ का असर हम पे लाजमी होता है। हो गया? کوئی ایسی سخی چاتر نہ ملی، کوئی ایسی سخی چاتر نہ ملی، موہ پی کے دوہارے بٹھا دیتی، موہ پی کے دوہارے بٹھا دیتی، کوئی ایسی سخی چاتر نہ ملی۔ میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، موری بینیاں پکڑ کے بتا دیتی، میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، موری بینیاں پکڑ کے بتا دیتی، کوئی ایسی سخی چاتر نہ ملی، موہ پی کے دوہارے بٹھا دیتی، کوئی ایسی سخی چاتر نہ ملی۔ ہندی اشعار ہیں، یہ کوئی ایسی سخی نہیں ہے، سکھی دوستی، چاتر نہیں، چاپ نہ ملی، رستہ نہ ملا۔ وہ کہہ رہے اے دوست مجھے کوئی ایسا رستہ نہ ملا،
کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی، کوئی اے دوست مجھے کوئی ایسا رستہ نہ ملا، موہے پیا کے دوار بٹھا دیتی، مجھے اپنے پیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیتی۔ کہتے اے دوست، اے سخی، اے میری سہیلی، مجھے کوئی ایسا رستہ نہ ملا جو مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیتا۔ یہ تھوڑا میں پڑھ لوں تھوڑا سا۔ موہ من میں ہے اب تو جوگنیاں بنوں، میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ بول بھی دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ فرحان بھائی پڑھ بھی دیں گے۔ موہ من میں یعنی میرے دل میں ہے کہ موہ من میں ہے اب تو جوگنیاں بنوں، جوگی جو ہر چیز چھوڑ دیتا ہے۔ ہندوؤں میں جیسے ہمارے صوفیاء کرام ہوتے ہیں تو وہاں اس کو وہ جوگ کہتے ہیں نا، جو جوگی کو کہتے ہیں کہ جو سب ہر چیز چھوڑ کے ہٹ کٹ جاتے ہیں اور وہ اپنا جو بھی ہے مجاہدے کرتے ہیں۔ موہ من میں ہے اب تو جوگنیاں بنوں اور مل کے بھبوت مدینے چلوں، کہتے ہیں کہ اب میں بس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق بن جاؤں۔ اور مل کے بھبوت ہوتا ہے سندل کا، عموماً وہ ماتھے پہ یا ایسے لگاتے ہیں نا انڈیا میں، تو مل کے بھبوت یہ خوشبودار ہوتا ہے غالباً پاؤڈر، تو مل کے بھبوت مدینے چلوں، سخی ہند کی نگری میں کاہے رہوں، سخی ہند کی نگری میں کاہے رہوں، اے میری سہیلی، اے میری دوست، میں ہند یعنی ہندوستان میں کاہے رہوں، ہند کی نگری میں یعنی ہندوستان کے ملک میں کاہے رہوں، کیوں رہوں میں ہندوستان کی نگری میں، نہیں پریت تو چاہے ذرا نہیں پریت تو چاہے نہیں پریت تو چین ذرا دیتی، یعنی اور میرے پیا کے ساتھ یعنی یہ کیا ہے کہ نہیں پریت تو چین ذرا دیتی، کہ میرا محبوب کیونکہ محبوب نہیں ہے تو چین نہیں ہے مجھے، نہیں پریت تو چین ذرا دیتی یعنی مجھے میرا عشق چین نہیں لینے دیتا، اور پیا سات سمندر پار بسیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب 7 سمندر پار بسے ہیں، اور پیا 7 سمندر پار بسیں، موہ پگ میں نہ چلنے کا جور رہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ 7 سمندر پار ہے، اور میرے پیروں میں میرے پگ، موہ پگ یعنی میرے پیروں میں نہ چلنے کا جور رہے، میرے پیروں میں اتنا زور نہیں کہ اتنا میں چل سکوں، نہیں جاتی مدینہ بھی کوئی ہوا، موہ ملک عرب میں اڑا دیتی، یعنی کوئی ایسی ہوا نہ چلی، کوئی ایسی مدینہ کی ہوا نہیں جا رہی کہ جو مجھے ملک عرب میں اڑا دیتی، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی ہوا ہوتی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے جاتی۔ پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں پھر اس میں پھر کہتے ہیں کہ میں تو سونی سجریہ پہ طلبت ہوں، میں تو سونی سجریہ پہ طلبت ہوں، یعنی میں یعنی اکیلے بستر پہ اپنے سجریہ جو ہے یہ بستر کو کہتے ہیں، بیڈ کو کہتے ہیں، کہ میں تو سونی مینز اکیلا، میں تو اکیلے یہاں تڑپتی ہوں اپنے بستر پہ، پیا دیس عرب میں وراجت ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دیس عرب میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہی میں تو اپنے پلنگ پہ اپنے بستر پہ اکیلی تڑپ رہی ہوں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی دیتے جو سپنے میں درش دکھا، کہتی کہ کبھی میرے خواب میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی خواب میں تو آپ مجھے اپنا چہرہ انور دکھا دیتے، زیارت کروا دیتے کبھی خواب میں،
وہیں چردوں میں وہیں چرنوں میں سانس نبھا دیتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میرے خواب میں بھی اگر اپنی زیارت کرا دیتی تو وہیں میں آپ کے پیروں میں یعنی سر جو ہے اپنا جھکا دیتی آپ کے پیروں میں. واقع دوار کے جاتے ہیں سکھیاں سبھی، واقع دوار پہ جاتی ہیں سکھیاں سبھی، یعنی ان کے گھر پہ ساری سہیلیاں جاتی ہے. موری ارج کسی نے نہ ان کو کہی کہ میں بہت یعنی میری بہت ساری سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتی ہیں، روضہ اقدس پہ جاتی ہیں. موری عرض کسی نے نہ ان کو کہی، میری عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے نہیں پہنچائی. اور کیا عرض؟ کبھی اپنی جوگنیاں کو بلا لیتے، کبھی اپنی محبت کرنے والی ایسی جو آپ کے عشق میں فریفتہ ہے، جس نے جوگن اختیار کر لیا آپ کی محبت میں، کبھی اپنی جوگنیاں کو بلا لیتے. وہ بھی روز پہ وہیں کیا ہے، روزے پہ جان وہاں بھی روزے پہ جان گوا دیتی. کہ کبھی اپنی جوگنیاں کو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا لیتے تو وہیں میں روزے اقدس پہ آپ کے قدموں میں جان گوا دیتی. کیسے عجیب اشعار ہیں. اب میں نے تو تشریح کر دیا، اب فرحان بھائی پورے پڑھیں گے. تو یہ سخی کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی، کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی، موہے پی کے دوارے بٹھا دیتی. میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، موری بینیاں پکڑ کے بھی بتا دیتی. کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی. سخی نہیں سخی. سخی مورے من میں ہے اب تو جگنیاں بنوں، اور مل کے ببوت مدینے چلوں. مورے من میں ہے اب تو جگنیاں بنوں، اور مل کے ببوت مدینہ چلوں. سخی ہند کی نگری میں کاہے رہوں، سخی ہند کی نگری میں کاہے رہوں، موہ پریت نہ چین ذرا دیتی، موہ پریت نہ چین ذرا دیتی. کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی. او پیا پیا ساتھ سمندر پار بسو، مورے پگ میں نہ چلنے کا جور رہا. پیا ساتھ سمندر پار بسو، موہے پگ میں نہ چلنے کا جور رہا. نہیں جاتی مدینہ بھی کوئی ہوا، نہیں جاتی مدینہ بھی کوئی ہوا، موہ ملک عرب میں اڑا دیتی، موہ ملک عرب میں اڑا دیتی. کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی.
او میں تو سونی سجریہ پہ تڑپت ہوں، پیا دیش عرب میں وراجت ہے۔ میں تو سونی سجریہ پہ تڑپت ہوں، پیا دیش عرب میں وراجت ہے۔ کبھی دیتے جو سپنے میں درش دکھا، کبھی دیتے جو سپنے میں درش دکھا، وہیں چرنوں میں سانس نوا دیتی، وہیں چرنوں میں سانس نوا دیتی۔ کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی، او کے دوار پہ جاتی ہیں سخیاں سبھی، موری عرض کسی نے کبھی نہیں کی۔ او کے دوار پہ جاتی ہیں سخیاں سبھی، موری عرض کسی نے کبھی نہیں کی۔ کبھی اپنی جگنیاں کو لیتے بلا، کبھی اپنی جگنیاں کو لیتے بلا، وہیں روضے پہ جان گوا دیتی، وہیں روضے پہ جان گوا دیتی۔ کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی، کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی، موہ پی کے دوار بٹھا دیتی، موہ پی کے دوار بٹھا دیتی۔ میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، موری بھیاں پکڑ کے بٹھا دیتی، موہی بھیاں پکڑ کے بٹھا دیتی، وہیں چرنوں میں سانس نوا دیتی۔ کوئی ایسی سخی چاپ نہ ملی۔ تشریح تو ہو گئی ساری۔ آپ بتائیں۔ وہ جو آپ نے گور پنجابی کی پڑھی تھی نا، مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل میں، وہ پڑھ دیں۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، خدا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں،
میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مڑاون دا کنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ واٹس ایپ کر دیتے ہیں، وہی دے دو۔ یہاں شاعر فرما رہے ہیں کہ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور بھی نہیں، کہ مجھے مدینہ منورہ حاضری کا شوق ہے، اور اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی اور حسرت، کوئی اور خواہش نہیں ہے، بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مدینہ شریف حاضر ہو جاؤں۔ اور کہتے ہیں کہ ہن آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی مرضی ہے، آپ بلا لیں، ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں، ہمارا کیا زور چلتا ہے، محبوب آپ بلائیں گے تو آپ کی مرضی ہے، آپ مہربانی فرما دیں، آپ اجازت مرمت فرما دیں، آپ بلا لیں، تو کیونکہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ان جگہوں پہ حاضری ہے نا، یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ اپنے بازو پہ پیسے پہ نہیں ہوا کرتی۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھوں گے جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، مگر روزہ اقدس پہ حاضری کی توفیق نہیں ہوتی، حج کی توفیق نہیں ہوتی، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور بہت سارے ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ہر سال حج پہ بلا رہا ہوتا ہے، ہر سال روزہ اقدس پہ حاضری ہو رہی ہوتی ہے، بار بار ہو رہی ہوتی، تو حقیقت میں فیصلے تو وہاں سے ہوتے۔ تو اسی واسطے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا شوق ہے، اور اور اب کوئی اور شوق میرے پاس، کوئی حسرت، کوئی خواہش اور نہیں ہے، بس یہ ایک ہی شوق ہے، مگر آقا اب آپ کی مرضی ہے، میرا تو کوئی زور نہیں ہے۔ ایک شعر پڑھ دیا۔ ہاں، اس میں میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرے کوئی روپ، کوئی حسن، کوئی خوبصورتی، میرا رنگ کوئی، یعنی میں اس قابل تو نہیں ہوں، مینوں یا روپ یا رنگ کہنا کہ کوئی میں جیسے میری کوئی صفت نہیں ہے، صرف روپ رنگ سے شکل مراد نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی صفت، ایسا کمال تو نہیں ہے، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، نہ صفت کمال ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی قابلیت ہے، کہ نہ میرا کوئی ایسا استحقاق ہے کہ میں وہاں حاضر ہو سکوں، مینوں یار مناونگ دا کنگ بھی نہیں، مجھے تو محبوب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ، یعنی میں تو اتنا کیا کہتے ہیں کہ اتنا ناقص ہوں کہ نہ میرے اندر کوئی کمال ہے، نہ میرے اندر کوئی صفت ہے کہ جس منہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بلا لیجئے، تو میرے پاس تو نہ کوئی صفت ہے، نہ کمال ہے، اور نہ ہی مجھے یہ طریقہ آتا کہ اپنے یار کو، اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو کیسے ملاؤں۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق جو ہے وہ بھی مولانا روم کی طرح نہیں ہے جیسے مولانا روم کا عشق تھا، مینوں جامی میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، یعنی میری زندگی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو کہتے ہیں میری جامی ورگی ٹور، میری جامی کی طرح، عبد الرحمن جامی کی طرح چال بھی نہیں ہے، یعنی طرز بھی نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس وہ عشق ہے جو رومی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، یعنی اپنے عیب، اپنی کمی کو تہی ظاہر کر رہا ہے عاشق کہ میرے پاس تو کوئی استحقاق نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس واسطے بلایا جائے کیونکہ میرے اندر یہ صفت ہے، کیونکہ میں آپ کا بڑا عاشق ہوں،
چونکہ میں ایسی سے آپ سے تعلق ہے، کہہ رہے میں تو ہر لائن سے میں تو نقص میں ہوں، اور میرا پاس وہ کمال نہیں ہے جو مولانا روم یا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. ریپیٹ کروں پھر آگے چلوں یا آگے سے چلوں؟ آگے آگے سے تھوڑا سا ایزی ہے نا تو. جی جی. تیرے نعت تذکرے عرشاں تیرے حسن دے چرچے فرشاں کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تے میرے آقا تیرا شور نہیں. صلی اللہ. کہتے ہیں کہ تیرے نادا تذکرہ عرشاں تھے، آپ کے نام کا تذکرہ جو ہے وہ عرشوں پہ ہے، آسمانوں پہ ہے. تیرے حسن دے چرچے فرشاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے چرچے، مشہوری، شہرت فرشوں پہ، یعنی پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہے، چرچے ہیں، ذکر ہے. کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تے میرے آقا تیرا شور نہیں، یعنی کوئی تھاں کہتے ہیں جگہ کو، کوئی مقام کوئی جگہ ایسی نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کے نام کا شور نہیں ہے، یعنی آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے، آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے گیت گانے والے نہیں. یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کے عاشق، آپ کے گیت گانے والے جہاں نہیں ہیں. دو شعر ہیں دونوں. میرا عشق تے کہندا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل چوں جاندا چور بھی نہیں. تیری قبر تے حافظ لکھواری پاوے دنیا بالے لکھ دیوے، جے تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گھور نہیں. گور نہیں، گھور نہیں، گور. پھر پڑھو. جے تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور نہیں. مینوں شوق مدینے جاوڑ دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. ہن آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں.
پہلے تو ان دونوں حضرات کا یہ کمال ہے کہ ظاہری بات ہے ہندی ہماری زبان نہیں ہے، فرحان بھائی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ انداز میں پڑھا، اور دوسرا وہ کہتے ہیں قیامت کی نشانی ہے کہ میمن اتنی اچھی پنجابی بولے ماشاءاللہ اتنا اعلیٰ پڑھتے ہیں کہ تو اس واسطے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہاں کہتے ہیں تیری یہ تیری قبر پہ، یہیں سے شروع تیری کہتے ہیں نہیں، اس سے اوپر میرا عشق تے کہندہ، ہاں میرا عشق تے کہندہ حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا۔ میرا عشق مجھے کہتا ہے، میری سمجھ میرا فہم یہ کہتا ہے کہ حوصلہ رکھ، یقین رکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان کا بلاوا آئے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پر کی کریے مگر کیا کروں، بے صبری دا میرا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل چوں جاندہ چور بھی نہیں، مگر کیا کروں میرے دل کی جو بے صبری ہے اس کا چور میرے دل سے نکلتا نہیں ہے، دل بے چین ہے، بے صبر ہے، سمجھ آ رہی ہے، یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مہربانی فرمائیں گے، بلائیں گے، مگر کیا کہتا ہے مگر کیا کروں میں بے بس ہوں، سمجھ رہا ہوں مگر پر کی کری بے صبری دا میرے دل چوں جاندہ چور بھی نہیں، میرے دل کے اندر سے یہ چور بے صبری کا۔ پھر کہتے ہیں تیری قبر تے حافظ لکھ وری، باویں دنیا بالے لکھ ڈیوے، کہتے ہیں حافظ ان کا شاعر کا تخلص ہوگا یا جو بھی، کہ تیری قبر پہ لکھ واری 1,00,000 بار اگر باویں اگر دنیا جلائے لاکھ ڈیوے، ڈیوا کہتے ہیں دیے کو، تو اگر تیری قبر پہ لوگ جو ہے لاکھ وری یعنی لاکھ باری لاکھ ڈیوے، یعنی لاکھ انٹو لاکھ ہو گیا نا، کہتے ہیں کہ اگر لاکھ بار لاکھ ڈیوے لاکھ دیے جلائے، جے تیرے دل وچ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جے تیرے دل وچ عشق نبی دا تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور بھی نہیں، کہتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو تیری روشن ہونی گور بھی نہیں، یعنی تیری قبر میں گور ہے، قبر کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر 1,00,000 بار بھی لاکھ دیے 1,00,000 دیے 1,00,000 بار بھی لوگ تیری قبر پہ جلا دیں، تو آپ سوچیے لاکھ انٹو لاکھ بہت زیادہ ہو گئے بہرحال، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی دفعہ بھی اگر آپ اگر اتنے زیادہ دیوے اگر دیے جل رہے ہوں تو کتنی روشنی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں مگر نہیں، چاہے اتنے دیے بھی جل رہے ہوں، اگر تیرے دل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، تیری روشن ہونی گور بھی نہیں، تب تک تیری قبر روشن نہیں ہوگی۔ اگر تو چاہتا ہے تیری قبر روشن ہو تو پھر اس کے لیے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محبت کیا ہے؟ دو تو پڑھنے تک یہ ذرا ایک ایک شارٹ ہو جاتا ہے، 2 پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں یا کیا؟ 3 پڑھ لیں، اچھا 3 کر کے ہاں یوں کر لیں۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو
منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ یہ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی کے عجیب اشعار ہیں، جن میں یوں سمجھے کہ پورے تصوف کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ایک شعر کے عجیب معنی ہیں۔ فرما رہے ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے بھر جانا، دل میں درد آ جانا۔ کیا ہوتا ہے جب کسی سے محبت شدید ہو جاتی ہے تو اس کے فراق میں انسان کا دل تڑپنے شروع کر دیتا ہے، ایک اس محبت کا درد ہوتا ہے، اس کے ملنے کا اشتیاق اس کو تڑپا دیتا ہے، بے صبر کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اس کے دل کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے؟ محبت وہ چیز ہے جب دل میں اپنے محبوب کی جب وہ یہ محبت دل میں سرایت کرتی ہے تو دل جو ہے وہ درد سے معمور ہو جاتا ہے، درد سے بھر جاتا ہے۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، متاع جاں یعنی متاع مال یا خزانہ، یہ خزانہ تو نہیں، مال آپ کا ایسیٹ، جو بھی آپ کا متاع ہے، آپ کی اونرشپ، آپ کی پوزیشنز، اپنا سب کو متاع جان یعنی اپنی زندگی کا متاع، ارننگز کہہ لیں یا پوزیشنز کہہ لیں، کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، سارا کسی کو دے کے اور پھر مجبور ہو جانا کہ ساری چیزیں اپنے محبوب کو دے دی، اب پھر اس کے سامنے خود خالی ہو گیا، اب محبوب کے سامنے مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے کہ ہر چیز اپنی زندگی کی جو بھی آپ کی ملکیتیں ہیں وہ اپنے محبوب کو دے کے پھر محبوب کے سامنے مجبور ہو جانا۔ پھر فرماتے ہیں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہ عجیب شعر ہے، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں، جب تم اللہ کے عشق کی محبت کے اللہ کی محبت کے راستے پہ چل گئے ہو، تمہارے قدم، جو ہم کہتے ہیں سالکین، سالک کون ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت کا مسافر۔ تو
تو کہتے قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں عام طور پہ تو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا سکسیس پوائنٹ یہ ہے، یہ چیز اچیو کرنی ہے اور یہ ہماری منزل ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے بس، مگر یہ ہماری منزل ہے، یہ پوائنٹ ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ قدم ہے راہ الفت میں، محبت کے رستے میں تمہارے قدم ہے تو منزل کی ہوس کیسی، یہ خواہش کرنا کہ میں منزل تک، مجھے منزل ملے گی، تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں اس رستے میں منزل کیا ہے، اور وہ بھی اللہ کی محبت میں. آپ ایک لامتناہی رستے پہ چل نکلے ہیں، انفینٹی پہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ جہاں بھی پہنچے ہیں اپنی منزل سے ابھی بھی انفائنائٹ دور ہیں. راہ قدم ہے راہ الفت میں منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو منزل ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں آپ اپنے آپ کو فنا کر دینا، تھکا دینا اس کے رستے میں. اللہ یہی چاہتا ہے. ہماری کیا طاقت کہ ہم اللہ تک پہنچیں، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. اور اللہ کیا دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چل چل کے اس نے اتنے قدم کر لیے، اس نے 10 کروڑ کلومیٹر کر لیے، 20 کر لیے، اچھا یہ میرے اور قریب آ رہا. اللہ پاک کیا حقیقت میں دیکھتے ہیں، جو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے قربانی کے جانوروں کو نہیں، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. اللہ تو دلوں کا وپاری ہے نا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہ ایسی خواہش کہ مجھے میرا اللہ مل جائے، مجھے میرا اللہ مل جائے، میری منزل ہے. بھائی عجیب بات ہے، جس کو وہ ملا ہے ابھی بھی وہ اس کا متلاشی ہے. جو جتنی معرفت جس کو ملی ہے اس کی طلب اور زیادہ ہے. یا رب اب اس کی محبت یہ عجیب ہے، اللہ کی محبت جتنی ملتی ہے اتنی اس کی مزید طلب میں بڑھ جاتی ہے. کسی کی دور سے آپ نے صفات سنی ہوتی ہیں، آپ کو ایک درجے اس کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے. ایسا ایک شخص ہے فلاں شہر میں جو بڑی صفات کا مالک ہے، آپ نے اس کی صفات سنی ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہے اس کی. آپ اگر اس شخص سے پھر فون پہ باتیں شروع کر دیتے ہو، آواز سن لیتے ہو، تو آواز سننے کے بعد محبت کم نہیں ہوتی ہے، آپ خود دیکھتے ہو اور بڑھ جاتی ہے. پھر اس شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ نے اس کو دیکھ لیا، محبت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے جیسے ساتھ بڑھتا ہے تو محبت بڑھتی جاتی ہے، کریونگ بڑھتی جاتی ہے. یہاں ایڈم اسمتھ کا لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک لیا، دیکھ لیا اور ختم ہو گئی محبت، یا اچھا اب سکون ہو گیا، بات ختم ہو گئی. یہاں اللہ کا محبت کا رستہ ہے، اور اللہ کی جتنا اللہ اپنے حسن سے، اپنی معرفت سے نوازتا رہتا ہے، تو پہلے اتنی سی صفات ہم مثال کے طور پر اللہ کی جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ یہ کتنی، ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کی وجاہت کی وجہ سے، اس کی صفات کی وجہ سے، اس کی مہربانیوں کی وجہ سے. تو جب ہم اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں، وہ صفات اللہ پاک اپنی اور کھولتا ہے، معرفت عطا فرماتا ہے. تو اب ہمیں ہر لمحے ہماری طلب اللہ کے لیے اور بڑھتی رہتی ہے. یہاں تو جتنا اس رستے میں جتنا آگے ہے اس کی محبت اتنی آگے ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جتنا آگے ہے وہ اتنا زیادہ تڑپتا ہے. وہ تو اور زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے. وہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اور جانتا ہے، کمال کو اور جانتا ہے، اللہ کو اور زیادہ، اور مینز اینڈ نہیں، اور جانتا ہے، اور زیادہ جانتا ہے. تو اس کے اندر تو اور یعنی اس کو تو یہ محبت بے چین کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سمندر پی کے کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ. وہ ایسا وہ بیمار ہو جاتا ہوتا ہے نا جس میں جو پانی پینے سے اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ جتنا پیتا ہے اتنا اور زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی محبت معرفت ایسی چیز ہے. مگر مقصود کیا ہے، اس محبت میں بڑھنا کیسے ہوگا؟ وہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. ہمارے لیے مقصود یہ ہے، ہمارے لیے یہ ڈیمانڈ ہے، ہمارے لیے یہ حکم ہے اس رستے میں کہ بھائی تم اپنا تیغ گوا دو، اپنی یعنی وہ کہتے ہیں نا 100% نہیں 150% اپنا دے دو. تو یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہ عجیب شعر ہے.
کہ بس اللہ پاک یہ دیکھتا ہے یہ کس طرف سے میری طرف آ رہا ہے. پھر وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر چلائے گا. نہیں، وہ محتاج نہیں ہے. وہ کروڑوں کلومیٹر لمحوں میں طے کروا دیتا ہے. مگر وہ یہ کہ وہ ہمارے دل، ہماری تڑپ کو دیکھ رہا ہوتا کہ یہ میرے راستے میں میری تلاش میں کس قدر مخلص ہے، کہ کس قدر کوشش کر رہا ہے. اگین یہاں وہ جو پچھلی رات میں بھی بات آئی، اپنا کمفرٹ زون چھوڑتا ہے. جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے وہ قسمت وچ دیدار بھی نہیں. عاشق بن کے سکھ نہیں. یہاں مقصود یہی ہے کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں. یعنی یہاں تو سر سے اپنی یہ جو سر کہتے ہیں گردن ہے، جان سے پہلے دل کا سودا شرط ہے پہلے. یہاں پہلے دل دینا پڑتا ہے. اللہ پاک کو تمہاری جان نہیں چاہیے، اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دیکھیں نا، میں نے جو آپ کو حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی اس شہید کی، کہ جس کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ حالانکہ اس نے سر دے دیا، اللہ پاک پوچھیں گے میرے لیے کیا لاؤ، وہ کہے گی جی میں نے تو آپ کے جان دے دی، سر دے دیا. اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ نہیں، تو نے سر تو دے دیا مگر تو نے اس واسطے دیا کہ تو بہادر کہلایا جائے اور تیری تعریفیں ہوں، وہ ہم نے دنیا میں تمہیں دے دی، جاؤ اس کو جہنم میں فرشتے ڈال دو. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ سر تو اس نے دیا تھا مگر دل نہیں دیا تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی فرما رہے ہیں کہ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. کوئی آسان ہے سرمد و منصور ہو جانا. کوئی آسان ہے. سرمد رحمۃ اللہ علیہ اور منصور رحمۃ اللہ، 2 بزرگ گزرے ہیں. سرمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب قسم کے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، اور منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنا ہے، جن کا مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے کہا ان الحق ان الحق ان الحق، کہ میں حق ہوں، یعنی میں خدا ہوں. حالانکہ وہ جو کہہ رہے تھے ان کا یہ معنی نہیں تھے، کہنے کے مقصد نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں یا خدا ہوں. وہ صرف یہ فرما رہے تھے کہ ان کی کیفیت ایک ہی کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. تو ان کو اپنا وجود غائب نظر آ رہا تھا، صرف اللہ کا وجود نظر آ رہا تھا. تو وہ جو جب دیکھتے تھے اپنی طرف سے تو ان الحق کہتے تھے کہ وہاں اللہ نظر آ رہا تھا ان کو. تو انہوں نے اپنی تین صحیح کہا. مگر یہاں بھی یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ جب وہ پھانسی کی دار پہ چڑھنے جا رہے تھے، چڑھائے جا رہے تھے، علماء نے اس وقت فتویٰ دیا کہ یہ ان الحق یہ کلمہ کفریہ ہے اور اس پہ پھانسی لگائی جائے. کہتے ہیں جب وہ جا رہے تھے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے فیصلہ صادر کیا تھا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نے کہا کہ جنید آپ تو جانتے ہیں، وہ تو صاحب معارف تھے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا اور آپ نے بھی فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی فیصلہ جو ہے وہ ظاہری شریعت پہ ہوگا، تمہاری کیفیات پہ نہیں ہوگا، ظاہری شریعت پہ ہوگا. تو بہرحال یہاں حضرت کیا فرما رہے ہیں، کوئی آسان ہے سرمد و منصور بن جانا. اس طرح کی قربانی کوئی آسان نہیں ہے، مگر اس رستے میں سر سے پہلے یہاں تو دل کا سودا شرط ہے. اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ پاک کو سب سے پہلے دیکھیں، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ عبادات میں یا کسی بھی معاملے میں اس عمل کا تولنا، وزن ہونا کہ کیا معنی ہے، گنا نہیں جائے گا، تلا جائے گا. تو یعنی اللہ پاک کیا دیکھتے ہیں کہ اس عمل میں اخلاص کتنا ہے. اللہ کے یہاں اخلاص کی ویلیو، اخلاص دل کا فعل ہے، بدن کا فعل نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی کا 1 سا یعنی تقریباً 1.25 سیر کھجور صدقہ کرنا زیادہ ہے اجر کے اعتبار سے آنے والے امتی کا 1 احد کے پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنے سے. تو واٹ از دا ڈفرینس؟ وائی ایک پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن ہوگا وہ احد کا پہاڑ، اور آپ 1 اونس سونا کتنے کا ہے، تو کتنی مالیت بنی. اور 1 سا کھجور کتنا ہو جائے گا؟ 100-150 ریال، 200 ریال، اس سے زیادہ نہیں ہے. مگر اللہ کے یہاں وہ 200 ریال 150 ریال کی کھجور کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے اس ٹنوں سونے کے صدقے سے. کیوں؟ اخلاص. جس للہیت سے جو دل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اخلاص تھا وہ ہم میں ہے نہیں. تو
یہاں اخلاص سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں. یہاں اللہ پاک کو تو اخلاص مقصود ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اور یہ جو ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کرواتے ہیں اور یہ ذکر اذکار، یہ کیا ہے کہ ہمارا دل سنور جائے. یہ دل جو اقبال کہتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. تو کتنا اہم نقطہ ہے کہ یہاں دل کو بنانا کتنا ضروری ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یاد کرو اس وقت کو، مفہوم ہے کہ جب تمہاری نرینہ اولاد اور مال کام نہیں آئیں گے مگر قلب سلیم. کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہاں وہی فرما رہے ہیں اس رستے میں، اللہ کی محبت کے رستے میں، اللہ کو پانے کے رستے میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے. پہلے دل دینا پڑتا ہے، پھر تمہارا سر قبول. اگر دل نہیں دیا تو تمہارا سر بھی قبول نہیں. بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجا ہے. بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجا ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے دور ہو جانا. پہاڑوں کو تو آتا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے دور ہو جانا. نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے. نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو چین ہے مجبور ہو جانا. مہجور ہو جانا. کہ میری عاشقی کو چین عیب عیب ہے مہجور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. فرماتے ہیں کہ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے دور ہو جانا. یعنی دل میں کسی کو بسا لینا یہ دل ہی کا کلیجہ ہے، یعنی دل ہی کی ہمت ہے. اور کسی کی ہمت نہیں کہ کسی کو دل میں بسا لینا. یہ دل ہی، یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے. کس کو بسانا ہے؟ دل میں اللہ کو بسانا ہے نا. تو اللہ کو بسانا دل میں، یہ دل ہی کا کلیجہ، یہ دل ہی کی ہمت ہے. کلیجہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کام کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے.
یعنی ہمت چاہیے. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے طور ہو جانا. پہاڑ پہ ایک تجلی گرتی ہے اور وہ سرما بن جاتا ہے، جل کے طور ہو جانا. طور کا پہاڑ جل جاتا ہے، ایک تجلی گری ہے، ایک تجلی. اور دل کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا مفہوم ہے کہ نہ مجھے زمین سما سکتی ہے نہ آسمان، مگر مومن کا قلب. اب سمجھ میں آیا یہ شعر کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. پہاڑ پہ ایک تجلی گری اور وہ جل گیا، برداشت نہیں کر سکا. اللہ کو بسا لینا یعنی اللہ کی وہ محبت، تعلق، معرفت، اس کا وہ نور، وہ تجلیات، تجلی نہیں تجلیات اور بہت کچھ. یہ کہاں آ سکتا ہے؟ مومن کے قلب میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دل ہی کا کلیجہ، یہ دل ہی کا مقام ہے. یہ دل ہی ایسی چیز ہے جو کسی کو اپنے اندر بسا سکتا ہے، یعنی اللہ کو بسا سکتا ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے طور ہو جانا، وہ اس سے آگے نہیں. ایک تجلی میں طور کا پہاڑ جل گیا. نظر سے دور رہ کر بھی وہ پاس ہیں میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تکی وہ پاس ہیں میرے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ نظر سے دور، اللہ کے بارے میں کہ وہ میرے نظر سے دور ہیں مگر دور رہ کے بھی تکی وہ پاس ہیں میرے. نظر سے دور، اللہ نظر تو نہیں آتا نا، مگر کیا فرما رہے ہیں کہ نظر سے دور تو ہیں مگر نظر سے دور رہ کے بھی تکی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا. کہ میری عاشقی کو عیب ہے یہ مہجور ہو جانا. مہجور ہونا حجاب سے ہے، حجاب پردہ کہ یہ تو میری عاشقی میں عیب ہے مہجور ہونا. ایک لمحہ بھی اگر میرے اور میرے اللہ کے درمیان پردہ آ گیا، مہجور ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے چھپ گیا. جیسے ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں بادل آئے تو ہم سورج سے مہجور ہو گئے، اس کے دیکھنے سے مہجور ہو گئے، اس میں حجاب آ گیا، اس میں پردہ آ گیا، اس میں ہنڈرنس آ گئی. تو کہہ رہے کہ یہ تو میری عاشقی کو عیب ہے کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا. یہ تو میرے عشق کے خلاف ہے، یہ تو عیب ہے میرے. اگر میں یہ ہو جائے کہ میں اللہ سے مہجور، میں الگ ہو جاؤں، اللہ کے ساتھ میرے اور اللہ کے درمیان یہ پردہ آ جائے تو یہ میری عاشقی کا تو عیب ہو گیا پھر، کہ میری عاشقی کو عیب ہے، نقص ہے. بالکل صحیح، نقص ہوگا کہ اگر اللہ سے میں مہجور ہو جاؤں، اللہ مجھ سے چھپ جائے. تو آپ یہ دیکھو کہ پہلی بات تو یہ تھے عجیب، یعنی ایسا یہ تعلق، اور جس کو کہتے ہیں دائمی حضوری، کہ یہ دائمی حضوری ہو گئی نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت جس شخص کو یہ کیفیت ہے کہ وہ حضوری کی کیفیت میں ہوگا، تب وہ اللہ سے مہجور نہیں ہے نا، تب وہ اللہ سے چھپا نہیں ہوا، اللہ اس سے چھپا نہیں ہوا. تو یہاں یہ نقطہ بھی ہے کہ حضرت دعوت برکاتہ علی کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. کیسا یہ اشعار بتاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. حالانکہ انتہائی متواضع آدمی ہے، بہت ہی متواضع شخصیت ہے حضرت کی. حالانکہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑی شخصیت، وفاق کے صدر حضرت، اتنے بڑے پیر طریقت، پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ یعنی کتنے اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں، اور وہ آپ سب جانتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے کتنا مقام دیا. اور اتنی تواضع، اس کا میں خود گواہ ہوں. ایک قصہ سنا کے ان کا وقت ہو گیا، ختم کر لیتے ہیں انہی کا تھوڑا سا. اور وہ کہتے ہیں بزرگوں کے قصے بھی، اولیاء کے قصے بھی اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں. ایک دفعہ بہت پہلے سعادت حاصل ہوئی، حضرت سے ملاقات کی کچھ باتوں میں، تو میں نے کچھ باتیں پوچھیں، کچھ عرض کیا کہ کچھ اس قسم کا مفہوم تھا کہ حضرت میں تو اس بات سے بڑا گھبراتا ہوں کہ میری وجہ سے لوگ آتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، میں تو اس قابل نہیں ہوں. تو حضرت بہت مسکرائے اور
کہنے لگے کہ میں آپ کو اپنے شعر سناتا ہوں. پھر انہوں نے 3-4 اشعار سنائے جس میں سے ایک شعر یہ تھا کہ ہر آن رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، ہر آن رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، یعنی ہر وقت رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، یعنی بہت لوگ آتے ہیں، ہر وقت میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، اور ہر آن رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، اب خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی ہے. عجیب. یعنی کتنی بڑی شخصیت، اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اتنی قرآن کی تفسیر اور اتنے دین کے کام، اور صبح سے شام سارے دین کے کام اور لوگوں کی اصلاح، اور سارا دین میں اپنے آپ کو کھپا دیا ہے. پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، استاد ہیں، پوری اس وقت امت کے لیے ماڈرن اکنامک سسٹم کے معلم ہیں، گائیڈ ہیں. اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی کیا کہتے ہیں کہ اب خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ آج میں نے جو دوپہر کی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اس رستے میں جو جتنا بڑا بھی ہو جاتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں دیکھتا، وہ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ اور زیادہ جھک جاتا ہے. جیسے درخت پہ جتنے زیادہ پھل آتے ہیں درخت اور جھک جاتا ہے، ٹہنی اور جھک جاتی ہے. انسان جب جیسے میں نے مثال دی تھی نا موم بتی، اب اس اندھیرے میں موم بتی جلائیں تو کتنی روشنی، مگر جتنا وہ سورج کے قریب ہوتی رہے گی موم بتی، روشنی اس کی رہے گی، مگر موم بتی پہلے کچھ نظر تو آئے گی، لو نظر نہیں آئے گی، روشنی نظر نہیں، کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ صرف روشنی سورج کی نظر آئے گی. تو ان حضرات کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ تقرب اللہ اس درجے ہوتا ہے کہ ان کو صرف بڑائی اللہ کی نظر آتی ہے. ان کو اپنی ذات، اپنی کوئی صفت نہیں لگتی، اپنا کوئی کمال نہیں لگتا. ان کو صرف اگر کمال نظر آتا ہے تو اللہ کی ذات میں صفت نظر آتی، تو اللہ کی ذات میں کبریائی نظر آتی، تو اللہ کی ذات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.